السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال لم يكن النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا فی الاسواق۔ تمام تعریفات، تسبیحات، تمجیدات اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہیں، اور ساتھ ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متعلق ہم بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سے متعلق جو ایک صفت بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وَلَا سَخَّابًا فِي الْأَسْوَاقِ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں چیختے نہیں تھے، چلاتے نہیں تھے، بلند آواز سے بات نہیں کیا کرتے تھے۔ گویا کہ حسن اخلاق کا تعلق بازار سے بھی ہے اور خرید و فروخت سے بھی ہے۔ اب یہ جاننا ضروری ہے کہ بازار کیا ہے اور بازار کے آداب کیا ہیں، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہمیں بازار میں کس انداز میں خرید و فروخت کرنی ہے، بازار میں کس طرح ہمیں چلنا ہے۔ تو سب سے پہلی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب ترین جگہ مسجد ہے۔ وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مقام جس پہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض ہے، اس کی وجہ بہت ساری ہے، اور وہ جگہ بازار ہے۔ اگرچہ بازار بذات خود یا وہاں جانا کوئی حرام کام نہیں ہے، بلکہ خرید و فروخت کے لیے وہاں جاتے ہیں، ضروریات زندگی کے لیے وہاں جانا پڑتا ہے، لیکن یہ کیوں ناپسندیدہ جگہ ہے؟ اس کی چند وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اگر انسان بغیر کسی مقصد کے محض بازار کی رونق سے لطف اندوز ہونے کے لیے وہاں جا رہا ہے تو پھر یہ ناپسندیدہ جگہ ہے۔ دوسری وجہ جو معلوم ہوتی ہے وہ سنن نسائی کی روایت ہے، قیس بن ابی غرزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا کہ اتانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فی السوق، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس بازار میں تشریف لائے۔ فقال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان هذا السوق يخالطها اللغو والكذب، کہ اس بازار میں فضول باتوں اور جھوٹ کی آمیزش پائی جاتی ہے۔ اس بازار میں، ان بازاروں میں کیا پائی جاتی ہے؟ فضول باتوں کی اور جھوٹ کی آمیزش پائی جاتی ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ وہ حلیفن، اور ان بازاروں میں جھوٹی قسموں کی آمیزش پائی جاتی ہے۔ فشوبوها بالصدقۃ، تو لہذا صدقہ کرتے رہا کرو تاکہ تم فضول باتوں سے، جھوٹ سے اور جھوٹی
قسمیں کھانے سے تم بچے رہو، اور خدا نخواستہ ایسا کچھ ہو جائے تو یہ صدقہ تمہاری ان گناہوں کو معاف کر دے۔ تو ایک وجہ یہ ہے کہ یہ جگہ فضول باتوں کی ہے، یہاں لوگ زیادہ تر فضول باتیں کر جاتے ہیں، لوگ یہاں جھوٹ بھی بولتے ہیں، اور یہاں پر جھوٹی قسموں کی آمیزش پائی جاتی ہے، اس وجہ سے بھی یہ ناپسندیدہ جگہ ہے۔ تیسری وجہ، جیسا کہ صحیح مسلم، ابو داؤد اور سنن دارمی کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَهِيشَاتِ الْأَسْوَاقِ، اور بچو بازار کے فتنے سے۔ وحش کہتے ہیں ہوش یا ہیش، عربی کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے وہ جگہ جہاں بہت زیادہ چہل پہل ہوتی ہے اور ہجوم ہوتا ہے، اس جگہ کو وحیشات کہا جاتا ہے۔ اب بازار میں جب بہت زیادہ چہل پہل ہوتی ہے یا ہجوم ہوتا ہے تو پھر لوگ ایک دوسرے سے ٹکراتے بھی ہیں، ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے ہیں، ایک دوسرے کو لگ جاتی ہے، اور اس وجہ سے وہاں پر لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، فتنہ ہو جاتا ہے۔ تو اس بنا پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کسی مقصد کے فضول اور بازار کی رونق دیکھنے سے منع فرمایا۔ یہ اس وجہ سے یہ بازار اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ کام ہے، ورنہ تجارت کے لیے بازار ہی ہے۔ اور قرآن مجید میں کئی ایسی آیات ہیں جس سے بازار جانے کے بارے میں ہمیں دلیل ملتی ہے۔ خود جب مشرکین مکہ نے ایک اعتراض اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یہ کیا تھا، وہ کہا کرتے تھے وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، ارے بھائی یہ کیسے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو کھاتے پیتے بھی ہیں اور بازار میں بھی جاتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خرید و فروخت کے لیے بازار جایا کرتے تھے، اس سے کسی کی بزرگی کم نہیں ہوتی، اس سے نبوت کا جو مقام ہے وہ کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو سورہ جمعہ میں خود فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور جب جمعے کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کی زمین میں چلو پھرو اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی خرید و فروخت کرو، کاروبار کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلا ضرورت یا فضول طور پر یا صرف بازار کی رونق دیکھنے کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے، اس اعتبار سے، اس وجہ سے بازار کو جو ہے وہ ناپسندیدہ جگہ کہا گیا ہے۔ محض اگر دینی امور کے لیے بازار میں جاتے ہیں یا لوگوں کو دینی امور کی طرف توجہ دلانے کے لیے بازار کا رخ کرتے ہیں تو یہ جائز درست ہے، جیسا کہ صحابہ کرام سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ ذوالحجہ کے دنوں میں، جو شروع کے دن ہوتے تھے ذوالحجہ کے، جن میں تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، تو صحابہ کرام باقاعدہ اس غرض سے بازار میں نکلا کرتے تھے کہ وہ تکبیرات پڑھیں گے اور بازار کے جو لوگ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ تکبیرات پڑھیں گے۔ تو لہذا اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ضرورت کے مطابق، ضرورت کی بنا پر بازار جایا جا سکتا ہے، اور اسی طرح تبلیغ کے لیے بھی بازار کا رخ کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ فضول بلا وجہ بازار کی رونق دیکھنے کے لیے اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہم بازار کے آداب سے متعلق بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مقام پر حسن اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔